میرا کہنا یہ ہے کہ گائیڈ لائن سے یہ بات صاف نہیں ہوتی ہے کہ ایک استھان پر صرف 5 ہی آدمی جمع ہوں، بلکہ گائیڈ لائن کے اندر یہ بھی لکھا ہے، گائیڈ لائن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جہاں گنجائش ہوگی وہاں 100 لوگ جو ہیں عبادت کر سکتے ہیں، جیسے مسجد کے اندر 100 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو، جو پہلی گائیڈ لائن کا جو پہلا حصہ ہے جس میں ہم کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ 100 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ بات کہ یہاں یہ کہی جا رہی ہے کہ 5 آدمی ایک استھان پہ کھڑے ہوں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی 5 آدمیوں کی ہم ٹکڑیاں بنا دیں، لیکن یہ کہ آپ اس، اگر ہم نے یہ طے کیا کہ 5 سے زیادہ آدمی نہ مسجد میں آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تراویحیں اور ہماری نمازیں بند کی جا رہی ہیں۔ ایسے اتنے کم وقت کے ہم جو ہیں 5 آدمی یہ کریں گے تو باقی تو کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب محروم ہو جائیں گے۔ نماز کا پڑھنا، تراویح کا پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے مذہبی اعتبار سے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو اب 5 آدمیوں کو تو آپ نے موقع دے دیا، باقی لوگ جو ہیں آپ نے ان کو موقع نہیں دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے میں کل افسران سے بات کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ گائیڈ لائن کے اندر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کہ ایک دھارمک استھل پر 100 کے قریب آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ان کی سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد پھر وہ گنجائش نکالی جائے گی۔ جی وہیں پر روزے کب کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، روزہ جو ہے کل چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، کل جب سورج چھپنے کے بعد، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کل چاند نظر آئے، اس لیے کہ چاند کے لیے جو ضروری طور پر جتنا جس پوائنٹ پر جتنے ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے یہ چاند جو ہے نظر نہیں آئے گا کل، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر چاند نظر آ گیا تو پرسوں روزہ ہو جائے گا، اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر اس کے بعد ویڈنسڈے یعنی بدھ کے روز پہلا روزہ ہوگا۔ جی، یہ رمضان کا مہینہ جیسا کہ میں بتایا کہ بھئی بہت مبارک مہینہ ہے ہمارے لیے، عبادت کا مہینہ ہے، اور یہ اس کے اندر قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم پورے رمضان کے مہینے 30 دن کے اندر تک یا 29 دن ہم روزے رکھیں۔ روزہ یہ ہے کہ ہم صبح کو دن جب شروع ہو، جیسے ہی پو پھٹے اور روشنی کا پہلی کرن آئے، اس وقت سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک ہم کھانا پینا اور دوسری جو خواہشات ہیں ہماری اس سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں۔ تو پورے دن کھانے اور پینے سے ہم محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری جو برائیاں ہیں کہ آدمی کسی کی برائی کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یا یہ سب کام جو ہیں، یا رشوت لینا، حرام کی کمائی کرنا، اس لیے کہ جب وہ کمائی جو ہماری حلال ہے، جو ہم نے ہماری ملکیت ہے، ہم جب اس اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکتے تو ہم ناجائز اور حرام کمائی کیسے لائیں گے؟ تو اس لیے سارا جو جھگڑا ہوتا ہے، سارا فتنہ ہوتا ہے، وہ ہمارے سماج کے اندر وہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ لوگ باغ جو ہیں مالدار بننے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حرام کی کمائی کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے آدمی بچتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ ایک پورا ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر نیک کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن جو ہے تقریباً 23 سال میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کا جو قرآن کا نازل ہونا جو شروع ہوا ہے وہ رمضان سے ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے رات کو
جب رات کو عشاء کی نماز ہوتی ہے جو ہماری آخری نماز ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان میں سے جو آخری نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے. عشاء کی نماز کے بعد پھر تراویح پڑھی جاتی ہے، جس میں جو آدمی قرآن کو، پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اپنے یاد کر لیتا ہے، وہ سناتا ہے اور باقی لوگ سنتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو لوگ بھول نہ جائیں اور عوام سے بھی اس کا رابطہ رہے. اس لیے ساری دنیا کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے اور تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ تراویح کے اندر قرآن کریم جو حافظ ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے. اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم روزہ رکھنے سے جب شروع ہوتا ہے ہمارا روزہ، اس سے پہلے کچھ کھانا پینا بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم اسے کھائیں، ضروری ہے ہمارے لیے. کچھ چاہے ایک کھجوری کھائیں، تو اس کے لیے اس وقت کو، جو صبح کو جب کچھ کھاتے ہیں تو ہم اسے سحری کہتے ہیں. سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو. تو صبح کے وقت جو کھانا کرتے ہیں وہ جو کچھ لوگ جو ہیں اس کے لیے سویاں بناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ روٹی اور اپنا جو دوسرا جو سامان ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کھایا جاتا ہے. اس کے بعد پورے دن روزہ رکھنے کے بعد جب ہم پھر کھانا شروع کرتے ہیں، اس کو ہم افطار کہتے ہیں. یعنی جو ہے وہ ہمارا اب کھانا جو ہے، جو پابندی لگ گئی تھی وہ پابندی کھل گئی، اور ظاہر ہے کہ اس طرح پورے دن جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے. یہ ہمارا یہ مہینہ عبادت کا ہے. راتوں کو عبادت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور اس مہینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ ان کے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے. اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی. اور جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو جہنم سے بھی آزاد کرایا جائے گا. تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہت برکت کا اور بڑی رحمتوں کا ہے. اور ہم اس کے اندر، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پورے دن جو قرآن کے احکام ہیں اس پر عمل کریں اور نیک کام کریں، برے کاموں سے بچیں.